ناظرین، ملک کی سیاست اس وقت تقسیم در تقسیم کے مرحلے سے گزرتی دکھائی دے رہی ہے۔ سیاسی مخالفین ایک دوسرے کو منفی کرنے کے لیے زور لگا رہے ہیں۔ اس کوشش میں وہ دوسری جماعتوں کے کارکنوں اور رہنماؤں کو ضرب لگانے سے بھی باز نہیں آ رہے۔ اگر کوشش نہیں ہو رہی تو جمع کرنے کی کوشش نہیں ہو رہی، حالانکہ ملک کو اس وقت ضرورت سب کے جمع ہو جانے کی ہے۔ کوئی ایک نہیں، سبھی عدم برداشت، بد زبانی اور بدتمیزی کا رویہ اپنانے پر فخر کر رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک ہی قوم کے مختلف گروہوں کے درمیان خلیج بڑھتی جا رہی ہے۔ جس کی بات سنیں وہ یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ صرف میں ٹھیک ہوں، باقی سب غلط ہیں۔ میرے کپتان جب سے سیاسی میدان کے بڑے کھلاڑی بنے ہیں تب سے وہ کسی کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ برداشت کرنا تو دور کی بات، وہ دوسری جماعتوں کے ساتھ ایک میز پر بیٹھنے کو راضی نہیں۔ ان کے عہد اقتدار میں حالات اس حد تک چلے گئے تھے کہ وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار تھے، لیکن مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے ساتھ بات چیت ان کو قبول نہ تھی۔ حکومت میں آتے ہیں انہوں نے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے تقریباً ہر بڑے رہنما کو جیل یاترا کرائی۔ میرے کپتان کی حکومت گئی تو میرے چھوٹے قائد وزارت عظمیٰ کے منصب پر براجمان ہوئے۔ انہوں نے بھی سیاسی مخالفین پر مقدمے بنانے اور گرفتاریوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ سیاسی اختلاف اب نفرت کی حدود تک پہنچ چکا ہے۔ ناظرین، ملک اور معاشرے میں بڑھتی ہوئی تقسیم اور نفرتوں کا فائدہ تو کسی کو بھی نہیں، الٹا خود سیاسی جماعتوں کو اس کا نقصان ہو رہا ہے۔ ملک کی بڑی سیاسی جماعتیں اس وقت اندرونی تقسیم کا شکار ہو چکی ہیں۔ میرے کپتان کی تحریک انصاف میں بھی اندر کھاتے بہت سے گروپس بن چکے ہیں۔ کبھی یہ گروہ بندی ڈرائنگ رومز اور نجی محفلوں تک محدود رہتی ہے اور کبھی ٹی وی چینلز کی اسکرینوں تک آ جاتی ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما اور سابق وفاقی وزیر فیصل وارڈا نے 2 دن پہلے اپنی ہی جماعت کے سینئر رہنماؤں کو 2 منہ والا سانپ قرار دے دیا۔ سنیے فیصل وارڈا نے کیا کہا۔ ناظرین، تحریک انصاف میں کئی افراد تو ایسے ہیں جن کے بارے میں باخبر لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ اپنے اپنے دھڑے بنا کر بیٹھے ہیں۔ یہی حال دیگر جماعتوں کا بھی ہے۔ مسلم لیگ نون کی صورتحال بھی مختلف نہیں۔ نون اور شین کا معاملہ تو اب ایک کھلا راز بن چکا ہے۔ کہنا بیٹی کو اور سنانا بہو کو، یہ محاورہ ہم سب نے سن رکھا ہے۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر میڈم صاحبہ نے غالباً یہی کیا ہے۔ سنیے میڈم صاحبہ نے کیا کہا۔ آپ حکومت میں آ جاتے ہیں تو جماعت سفر کرتی ہے بیکاز آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ آئیڈیلی اگر ایسا ہو سکے تو جماعت کا اور حکومتی عہدہ جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ ہونا چاہیے تاکہ جماعت بھی سفر نہ کرے۔ جماعت ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے۔ ناظرین، میڈم صاحبہ نے تو مشکل فیصلوں پر اپنی ہی حکومت کو تنہا چھوڑ دیا اور کہا کہ بجلی اور پیٹرول کے نرخ بڑھانے میں وہ حکومت کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ باتیں واضح طور پر اس اندرونی تقسیم کی طرف اشارہ کرتی ہیں جس سے مسلم لیگ نون 2-4 ہے۔ ناظرین، کوئی بھی قومی سیاسی جماعت ملک کے لیے مضبوطی کا باعث ہوتی ہے کیونکہ اس نے مختلف صوبوں اور قومیتوں کے لوگوں کو آپس میں جوڑ کر رکھنا ہوتا ہے۔ نفرتوں کی سیاست اور سیاسی جماعتوں کی اندرونی تقسیم ملک کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ خود پسندی اور اپنی بات کو حرف آخر سمجھنے سے پیدا ہونے والی اس تقسیم کے ماحول میں قوم 7 سوال پوچھتی ہے۔ سوال نمبر 1، سیاسی نفرتوں نے قوم کو جتنا تقسیم کیا ہے، کیا ہمارے سیاستدانوں کو اس کا احساس بھی ہے؟ سوال نمبر 2، کیا کسی بھی سیاسی لیڈر کو احساس ہے کہ اس کی نفرت پر مبنی پالیسی ملک اور معاشرے کے لیے کتنی نقصان دہ ہوتی ہے؟ سوال نمبر 3، فیصل وارڈا نے اپنے جن ساتھیوں کو 2 منہ والا سانپ قرار دیا، کیا میرے کپتان ان لوگوں سے آگاہ ہیں؟ سوال نمبر 4، فیصل وارڈا نے آرمی چیف کو کہا کہ وہ ان لوگوں کی بات نہ سنیں، کیا تحریک انصاف کے یہ وفاقی وزراء آرمی چیف کو میرے کپتان کے بارے میں منفی رپورٹ دیتے تھے؟ سوال نمبر 5، میرے کپتان اپنی پارٹی میں اس گروہ بندی کے ساتھ حکومت کے خلاف کامیاب تحریک آخر کیسے چلا سکتے ہیں؟ سوال نمبر 6، میڈم صاحبہ نے مشکل فیصلوں میں میرے چھوٹے قائد کی حمایت سے انکار کر دیا، کیا ایک جماعت کی نائب صدر جمہوری روایات کے مطابق اپنے پارٹی صدر کی حمایت سے انکار کر سکتی ہیں؟ سوال نمبر 7، کیا مسلم لیگ نون کے صدر میرے چھوٹے قائد اپنی جماعت کی نائب صدر کے خلاف ڈسپلنری ایکشن لیں گے؟